ویڈیو میں ہم امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ پر قبضہ کرنے کے اعلان اور غیر ملکی مصنوعات پر ٹیرف لگانے پر بات کریں گے، جس نے طاقتور ممالک کے درمیان ایک نئی تجارتی جنگ چھیڑ دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ پر قبضے کے اعلان نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اسرائیل کے علاوہ کسی ملک نے ٹرمپ کے اس انوکھے اور فلسطینیوں کے لیے ناقابل قبول منصوبے کی حمایت نہیں کی۔ عالمی رہنماؤں کی مخالفت کے باعث امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو بھی وضاحت کرنی پڑ گئی کہ ٹرمپ نے غزہ کی تعمیر نو کی ذمہ داری لینے کے لیے پیشکش کی ہے۔ صدر کی پیشکش کوئی دشمن اقدام نہیں ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے بھی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کا غزہ میں امریکی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اتنے بلند بانگ دعوے کیوں کر رہے ہیں جس پر عمل کرنا امریکہ کے لیے ممکن ہی نہیں۔ پاکستان نے بھی ٹرمپ کے اس بیان کو غیر منصفانہ، تکلیف دہ اور تشویشناک قرار دیا ہے اور مطالبہ کیا کہ عالمی برادری غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم کا محاسبہ کرے۔ چین، روس، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر اور ترکیہ سمیت کئی ممالک نے صدر ٹرمپ کے منصوبے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ کئی امریکی سینیٹرز نے بھی ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، اگر امریکہ نے غزہ میں فوجیں بھیجیں تو اس سے امریکہ کو بڑا نقصان برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ دنیا سے جنگیں ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی پالیسیاں نئی جنگوں کا باعث بن جائیں گی۔ بہت سے ممالک پر ٹیرف عائد کرنے کے بعد امریکہ نے تجارتی جنگ تو چھیڑ ہی دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے دنیا میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں خاص کر دوست ممالک کی مصنوعات پر ٹیکسز لگانے سے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہوگا۔ ایک طرف تو امریکی عوام کو مہنگی اشیاء خریدنی پڑیں گی، دوسری امریکہ کی ایکسپورٹ بھی کم ہو جائے گی۔ کل تک جو ممالک امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے وہ امریکہ کے خلاف آپس میں تجارتی تعاون بڑھا سکتے ہیں۔ امریکہ کی نئی سفارتی پالیسی اور امریکہ میں رہنے والے غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے معاملے پر بھی اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے اقدامات سے بہت سے ممالک اور عالمی رہنما پریشان ہیں اور سمجھتے ہیں صدر ٹرمپ نے دنیا میں ایک نئی تجارتی جنگ اور کشمکش شروع کر دی ہے، جس کا امریکہ اور اس کے دوست ممالک کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ جہاں بہت سے ممالک کے سربراہان پریشان ہیں، وہیں کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معاملات طے کر لیں گے اور امریکی صدر کچھ لو اور کچھ دو پر راضی ہو جائیں گے۔ برطانیہ بھی صدر ٹرمپ کی جانب سے محصولات عائد کرنے کی دھمکیوں کا بھرپور جواب دینے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے یورپی یونین پر ٹیکسز عائد کرنے کا اعلان کیا تو یورپی یونین نے امریکی صدر کو خبردار کیا کہ اگر یورپی اشیاء پر محصولات عائد کی گئیں تو انہیں سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے 12 کینیڈا کو الحاق کرنے اور گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیوں کو دنیا نے سنجیدگی سے لیا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے گرین لینڈ میں ممکنہ امریکی جارحیت کے خلاف فوج بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔ چند دن پہلے تک کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ فرانس امریکہ کے خلاف فوج بھیجنے کا اعلان کر سکتا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد امریکہ مکمل طور پر الگ تھلگ ہو چکا ہے اور اس کی عالمی طاقت کمزور ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ چین اور روس کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ یورپی یونین کو امریکہ کے بغیر ایک علیحدہ اتحاد بنانا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے جو عالمی ساکھ بنائی تھی وہ مکمل طور پر برباد ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں سے پریشان ہے۔ دوسرے، ایلن مسک کی پالیسیاں بھی امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے درد سر بن چکی ہیں۔ ایلن مسک نے بہت سی سرکاری اہلکاروں کو گھر بھیج دیا ہے اور بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ یہی کچھ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی باقی ٹیم کر رہی ہے۔ ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ہم خیال عالمی رہنما ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں رابطے میں ہیں۔ یہ وہ عالمی رہنما ہیں جو امریکہ کے اتحادی رہے ہیں۔ اب انہوں نے امریکہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے منصوبے بنا لیے ہیں جو صدر ٹرمپ کے حوصلے پست کر سکتے ہیں۔ آسٹریلیا، جاپان اور جنوبی کوریا کے درمیان ممکنہ سے افریقی تعلقات میں تیزی آ رہی ہے۔ دنیا میں ایک نیا بلاک بنتا نظر آ رہا ہے جو نہ تو اب امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور نہ چین اور روس کے ساتھ۔ اس بلاک میں یورپی یونین کے ممالک، جاپان، جنوبی کوریا اور آسٹریلیا شامل ہو سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ٹرمپ کی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حالیہ دہائیوں میں امریکہ نے عالمی نظام کو اپنے قومی مفادات پر ترجیح دی ہے۔ دنیا کے لیے ان کا یہ تصور حیران کن ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے جہاں چاہا فوجی طاقت استعمال کیا، چاہے عالمی رائے کچھ بھی کہے۔ امریکہ نے عراق، لیبیا اور افغانستان کو تباہ کر دیا۔
पूरी दुनिया इराक पर हमले के खिलाफ थी, लेकिन अमेरिका ने अपने मफादात के लिए मशरिक़ वस्ती में मुदाखलत की। इसराइल का हर गैर कानूनी इक़दाम में साथ दिया। अमेरिका ने एक तरफ़ा तौर पर रूस, ईरान, क्यूबा और वेनेज़ुएला जैसे ममालिक पर पाबंदियाँ आयद की, चाहे इसके करीबी इत्तेहादी इससे मुत्तफ़िक़ ना हो। दुनिया और अमेरिका एक ऐसे ममालिक के तौर पर देखती है जो जानता है कि वो दुनिया की सुपर पावर है और इसी के मुताबिक काम करता है। सबसे पहले अपने मफादात देखता है। एक गैर मुल्की रहनुमा ने शिकवा किया, हम सब अमरीकी दरख्वास्तों और ख्वाहिशात को किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा तरजीह देते हैं। अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में यू टर्न लेकर सबको परेशान कर दिया है। ट्रंप दूसरे मुल्कों से ज़्यादा पैसे खींचना चाहते हैं। हो सकता है ट्रंप अपने कमज़ोर इत्तेहादियों से पैसे वसूल कर लें, लेकिन वो एतमाद खो बैठेंगे जो कई दहाइयों से अमेरिका पर इसके दोस्त करते आए हैं। बेएतमाद अमेरिका को छोड़कर वो नए दोस्त और ब्लॉक बनाएंगे। सदर ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ का निफाज आर्जी तौर पर रोक दिया है, लेकिन कनाडा और मेक्सिको ने ट्रंप की धमकियों को बहुत संजीदगी से लिया है। मेक्सिको के सदर क्लाउडिया शेनबाम ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा कि इनके पास प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी मौजूद हैं। वो अपने अवाम की इज्जत और अपने मुल्क की खुदमुख्तारी का हर हाल में दिफा करेंगे। वो मुल्क और आलमी रहनुमा जो कल तक अमेरिका के दोस्त और इत्तेहादी थे, अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ मैदान में आ गए हैं और सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं। सदर ट्रंप की पॉलिसियों ने अमेरिका को तनहा कर दिया है।